مستثنا لفظ کے مذکور بحث بعد الا و اخوات آن یعنی غیر سوا سواء حاشا خلا ادا ما خلا ما ادا لیس لا یکون. مستثنا وہ لفظ ہے جو مذکور ہو الا کے یا الا کے ہم مثلوں کے بعد. اللہ کے ہم مثل سے مراد غیر سوا سواء حاشا خلا ادا ما خلا لیس لا تاکہ ظاہر ہو کہ منصوب نیست بسوئے مستثنا آنچ نسبت کر بشدہ بسوئے ما قبل ہے. یہ اس چیز کے ظاہر کرنے کے لیے کہ ما قبل کی طرف جو جس چیز کی نسبت کی گئی ہے کیونکہ ما بعد کی طرف اس چیز کی نسبت نہیں کی گئی. مستثنا کی دو قسمیں ہیں متصل اور منقطع. مستثنا متصل وہ ہے کہ خارج کر شود از متعدد بلفظ الا و اخوات الیہ. متعدد سے کسی چیز کو نکالا جائے الا یا الا کے ہم اسموں کے ساتھ، جیسے جعل القوم الا زیدن. اب زید جو ہے وہ قوم میں داخل تھا، اب الا کے ذریعے سے اس کو قوم کے حکم سے نکالا گیا. منقطع وہ ہے جو الا کے بعد مذکور ہو لیکن ما قبل سے اس کو نکالا نہ جائے، صرف ما قبل کے حکم سے اس کو نکالا جاتا ہے، وہ ما قبل سے اس کو نکالا نہیں جاتا. جیسے جعل القوم الا حمارا. اب یہ کہ حمار قوم میں داخل ہی نہیں. اب سوال ہوتا ہے یہ حمار قوم میں داخل نہیں تو اس کو مستثنا کیوں بولا؟ جواب یہ کہ اس کو ما قبل کے حکم سے نکالنے کی وجہ سے ما قبل میں داخل نہیں ہے لیکن ما قبل کے حکم سے اس کو نکالنے کی وجہ سے مستثنا کہتے ہیں. بھائی مستثنا مستثنا کے 6 حکم ہیں. مستثنا پر اعراب پڑھنے کے کتنے حکم ہیں؟ 6 حکم ہیں. مستثنا پر اعراب پڑھنے کے 6 حکم ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ مستثنا پر نصب پڑھنا واجب ہے. مستثنا پر اعراب پڑھنے کے کتنے حکم ہیں؟ 6 حکم ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ مستثنا پر نصب پڑھنا واجب ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ مستثنا پر نصب پڑھنا واجب. اس کی 4 صورتیں ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ مستثنا پر نصب پڑھنا واجب. اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں ہیں. 4 صورتوں میں سے پہلی صورت کے لیے 3 شرطیں ہیں اور دوسری صورت کے لیے بھی 3 شرطیں. تیسری صورت کے لیے 1 شرط ہے اور چوتھی صورت کے لیے 4 شرطیں ہیں کامل. 4 شرطیں کامل. پہلا حکم یہ ہے کہ مستثنا پر نصب پڑھنا واجب ہے. اس کے لیے 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مستثنا الا کے بعد ہو. دوسری شرط یہ کہ کلام موجب ہو. کلام موجب. اور تیسری شرط ہے کہ مستثنا منہ بھی مذکور ہو. تو اس صورت میں مستثنا پر نصب پڑھنا واجب ہے. جیسے جاء القوم الا زیدن. تو دیکھو یہ زیدن مستثنا الا کے بعد ہو اور کلام بھی موجب ہے اور مستثنا منہ القوم مذکور ہے. تو اس صورت میں مستثنا پر نصب پڑھنا واجب ہے. ترکیب کرو. جاء صيغة واحد مذكر غائب فعل ماضي معلوم مبني از مبنية اصل مسند فعل
نون وقاية ضمير براء واحد متكلم مفعول به مقدم اسم منصوب محلا. القوم اسم مفرد منصرف صحيح مسند إليه فاعل مرفوع بضم لفظا. بعض القوم مستثنى من إلا استثنائية. زيدا اسم مفرد إلا حرف استثناء ناصب إلا حرف استثناء ناسب المستثنى متصل در کلام موجب. ناصب إلا خود عامل ہے نصب دے رہا ہے. إلا حرف استثناء ناصب المستثنى متصل در کلام موجب. زيدا اسم مفرد منصرف صحيح مستثنى متصل منصوب بالفتح لفظا. ایک اور مثال ہے تو یہ تو کتاب میں لکھی ہوئی مثال. حضرت طلاب الا سعیدا. حاضر ہو گئے طالب علم مگر سعید حاضر نہیں. حضرت طلاب الا سعیدا. ترکیب کر اس کی. حضرت صيغة واحد مذكر غائب في الماضي معلوم مبني أزمن يتصل منصرف فعل. الطلاب جمع مكسر منصرف سين مسند إليه فاعل مشروب ضم لفظا. بعض مستثنى منه إلا استثنائيا. بعض الطلاب مستثنى منه إلا استثنائيا ناسب مستثنى متصل در كلام موجب. سعيدا اسم مفرد منصرف سين مستثنى متصل اسم منصوب بالفتح لفظا. یہ ہو گئی پہلی صورت. دوسری صورت کے لیے تین شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ مستثنی الا کے بعد ہو. پہلی شرط اور دوسری شرط کلام غیر موجب ہو. کلام غیر موجب. اور تیسری شرط ہے کہ مستثنی منہ سے مقدم ہو. مستثنی منہ سے مقدم ہو. جیسے کہ ما جاءنی الا زیدن احد. اب دیکھو مستثنی زید کا جو ہے الا کے بعد ہے. کلام غیر موجب ہے. کلام غیر موجب جس کے شروع میں حرف نفی نہیں یا استفہام کا ہو. اور مستثنی زیدن یہ مستثنی منہ احد سے مقدم بھی ہے. اس صورت میں بھی مستثنی پر نصب پڑھنا واجب ہے. ما نافیہ جا سیغواز مقرر فعل ماضی معلوم منفی مسند فعل نون وقایہ یا ضمیر برائے واحد متکلم مفعول بھی مقدم منصوب محلا. الا حرف استثناء ناصب مستثنى متصل در کلام زید المستثنى مقدم منصوب بالفتح لفظا. احد اسم مفرد منصرف مسند الیہ فاعلش مؤخرش. احد اسم مفرد منصرف مسند الیہ فاعلش مؤخرش مستثنى منہ مرفوع بضم لفظا. یہ فاعل بھی بن رہا ہے اور مستثنی منہ بھی بن رہا ہے لیکن اپنی جگہ سے مؤخر. فاعلش مؤخرش مستثنی منہ. تیسری صورت یہ ہے کہ مستثنی منقطع ہو. تیسری صورت کیا ہے؟ منقطع ہو. پھر مستثنی منقطع ہمیشہ منصوب پڑھا جاتا ہے چاہے کلام موجب ہو غیر موجب ہو. مستثنی منہ ہو چاہے مذکور ہو یا مذکور نہ ہو. مستثنی منہ ہو چاہے مقدم ہو. بس مستثنی جب ہو گیا منقطع وہ ہمیشہ منصوب پڑھا جائے گا چاہے کلام موجب ہو چاہے کلام غیر موجب. مستثنی منہ ہو چاہے مذکور ہو چاہے مذکور نہ ہو. مستثنی منہ ہو چاہے مقدم ہو چاہے مقدم نہ ہو. ہر صورت میں منصوب پڑھا جائے. جیسے جاءنی الحمار الا زیدا. جاءنی الحمار الا زیدا. جاءسی وعلمکر فعل نون وقایہ یا ضمیر برائے واحد متکلم مفعول بھی مقدم است. الحمار
اسم مفرد منصرف مسند علیہ فاعلش مرفوع بضم لفظا بعض الحمار مستثنى منه الا حرف استثناء ناصب مستثنى منقطع كالكلام موجب ناصب مستثنى زائد المستثنى منقطع منصوب الفتح زائدا مستثنى منقطع منصوب الفتح نظر. ایک اور مثال تم اپنی طرف سے دے دو. اکل الکلاب الا ہرتن. اب ہرہ جو ہے یہ کلاب میں داخل ہے؟ داخل نہیں ہے، اس لیے منقطع ہے، لیکن اس کو ما قبل کے حکم سے نکالنے کی وجہ سے اس کو مستثنا کہہ رہے ہیں. ترکیب کرے کوئی ساتھی. اکل صيغات مذکر غائب فعل ماضي معلوم مبني على بنية أصل مسند فعل. الكلاب اسم مفرد منصرف. الكلاب جمع مكسر منصرف صحيح مسند لفاعلش مرفوع بضم لفظا. بعض الكلاب مستثنى منه إلا استثنائية ناصب مستثنى منقطع. هيرة اسم مفرد منصرف صحيح مستثنى منقطع منصوب. یہ دو مثالیں تو ہو گئی کلام موجب کی. غیر موجب کی بھی ایک مثال دے دو. لم يحزن الطلاب الا معلما. لم يحزن الطلاب. اب یہ کو معلم جو ہے وہ طلاب میں داخل ہے؟ طلاب میں داخل نہیں، لیکن اس کو ما قبل سے نکالا نہیں جا رہا بلکہ ما قبل کے حکم سے نکال رہے ہیں. اس وجہ سے اس کو مستثنا کہتے ہیں کہ ما قبل میں حکم ہے حاضر نہ ہونے کا، اور معلم کو اس سے نکال کر حاضر ہونے کا اس پر حکم دیا جا رہا ہے. لم يحضر الطلاب الا. اس کی ترکیب کرے کوئی ساتھی. لم جاء جاز وجاز مستقل مبني من العامل. يحذر صيغه واحد مذكر غائب فعل مضارع معلوم مجزوم بسكون لام كالمستفيل. الطلاب اسم مفرد منصرف صحيح مسند لفاعل. الطلاب جمع مكسر مسند لفاعل مرفوع بضم لفظا. بعض الطلاب مستثنى منه الا استثنائية الا حرف استثناء ناصب مستثنى منقطع در کلام غیر موجب. وہ چونکہ لم کھڑا ہوا اس لیے تو در کلام میں معلم اسم منصرف مستثنى منقطع منصوب بالفتح لفظا. مستثنى منقطع منصوب بالفتح لفظا. مستثنى منقطع منصوب بالفتح لفظا. چوتھی صورت یہ ہے کہ مستثنا ما خلا ما ادا لیس لا یکون کے بعد ہو. مستثنا جو ہے یا تو ما خلا کے بعد ہو یا لیس کے بعد ہو یا ما ادا کے بعد ہو. لیس لا یکون یا فاعل ناقص ہے، لیکن جب یہ مستثنا کی جگہ پر آئے تو اس وقت ان کا اسم جو ہے ہمیشہ ضمیر ہوتا ہے. کبھی بھی ان کا اسم جو ہے اسم ظاہر نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ ان کا اسم جو ہے وہ ضمیر ہوتا ہے. جیسے جار القوم ما خلا زیدن. میرے پاس قوم آئی ہے، خالی تھا وہ آنے والا زید سے. خالی تھا وہ آنے والا زید سے. جار القوم ما ادا زیدن. میرے پاس قوم آئی ہے سوا زید کے، یا خالی تھا وہ آنے والا زید سے. جان القوم لیس زید. میرے پاس قوم آئی ہے سوائے زید کے. جان القوم لا یکون زید. میرے پاس قوم آئی ہے سوا زید کے. ان کا میں سوا کرو. اب یہ چار صورتوں میں مستثنا پر نصب پڑھنا واجب ہے. اب پہلے کتاب میں چار صورتوں کو دیکھ. کہتے ہیں حکم یہ ہے کہ مستثنا ہمیشہ منصوب باشد. مستثنا پر نصب پڑھنا واجب ہے. اب پہلی شرط کیا تھی کہ مستثنا بعد الا کے ہو، کلام موجب میں ہو، اور مستثنا منہ بھی مذکور. اس کی مثال دی جعل القوم الا زیدن. کلام موجب ہے جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو.
اتنی بات آگے ذہن میں. اب دوسری صورت کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم چنین در غیر موجب. اگر مستثنا پر مستثنا منہ مقدم گردانن منصوب قانن کہ مستثنا اللہ کے بعد کلام غیر موجب ہو، مستثنا منہ سے مقدم ہو، مستثنا منہ سے تب بھی نصب پڑھنا واجب ہے. تیسری صورت مستثنا منقطع ہمیشہ منصوب باشد. یہ ہمیشہ کے لفظ کے اندر جو ہے 5-6 چیزوں کو سمیٹا. ہمیشہ کا معنی چاہے کلام موجب ہو غیر موجب ہو، مستثنا منہ مذکور ہو غیر مذکور ہو، کلام جو ہے مستثنا منہ مقدم ہو چاہے مؤخر ہو. 6 صورتیں: مستثنا کلام موجب ہو چاہے صورت ہے، مستثنا منہ مذکور ہو چاہے غیر مذکور. 4 صورت ہے: مستثنا منہ مقدم ہو چاہے. یہ ہمیشہ کے لفظ میں یہ 6 چیزیں آگے کہ مستثنا منقطع کو ہمیشہ نصب پڑھنا واجب ہے. اب تھوڑا سا آگے چلو. وَبَعْدَ مَا خَلَا وَمَا أَدَا وَلَيْسَ وَلَا يَكُونُ ہمیشہ منصوب باشد. یہ چوتھی صورت ہے کہ ان کے بعد بھی ہمیشہ نصب پڑھنا ایک حکم ہو گیا. دوسرا حکم یہ ہے کہ مستثنا پر نصب پڑھنا مختار ہے اور جر پڑھنا جائز ہے. مستثنا پر نصب پڑھنا مختار ہے، جر پڑھنا جائز ہے. اب اس کو بھی دیکھو. وَأَغَرْ مستثنا بعد خلا واقع شود، یہ خلا اور ادا اسی میں دونوں داخل ہیں، تو بر مذہب اکثر علماء منصوب باشد ہے. یہ اکثر کا معنی یہ ہے کہ مختار. اکثر کا معنی مختار، یعنی جب مستثنا خلا کے بعد ہو یا جب مستثنا ادا کے بعد ہو تو مستثنا پر نصب پڑھنا مختار ہے، کیونکہ اس وقت یہ خلا ادا فعل ہوں گے، بعد والا اسم کے لیے مفعول بنے گا. اور جر پڑھنا جائز ہے، اس وقت خلا استثنائیہ جار ہوگا، بعد والا اسم اس کے لیے مستثنا مجرور بالکسر ہوگا. اس لیے نصب پڑھنا مختار ہے، جر پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے. جیسے جان القوم خلا زیدن، جان القوم ادا زیدن. القوم مستثنا منہ، خلا استثنائیہ جار، خلا استثنائیہ بس. زیدن اسم مفرد منصوب سے مستثنا منصوب بالفتح لفظاً. اصل میں یہ زیدن خلا کے لیے مفعول ہے. زید جو ہے یہ خلا کے لیے خلا فعل ہے، ہو اس کے اندر کیا ہے؟ فاعل ہے. باقی اس کے فاعل کا مرجع کون ہے وہ شرح جامی کے اندر تفصیل اس کی وہ آپ پڑھ لو گے. کتنے حکم ہو گئے؟ 2. تیسرا حکم یہ ہے کہ مستثنا پر نصب پڑھنا جائز اور ما قبل سے اس کو بدل بنانا بھی جائز ہے. تیسرا حکم یہ ہے کہ مستثنا پر نصب پڑھنا جائز اور ما قبل سے بدل بنانا بھی. اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ مستثنا اللہ کے بعد ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ کلام غیر موجب ہو. تیسری شرط ہے کہ مستثنا منہ مذکور ہو. تیسری شرط ہے کہ مستثنا منہ کیا ہے؟ مذکور ہو. مستثنا منہ مذکور ہو. تیسرا حکم یہ ہے کہ مستثنا پر بسبب استثناء کے نصب پڑھنا جائز، ماقبل سے اس کو بدل بنانا بھی جائز. اب یہ پہلی شرط دیکھو. پہلی شرط ہے کہ مستثنا بعد اللہ کی ہو. کتاب ہے کہ نہیں؟ دیکھ رہے ہو؟ مستثنا بعد اللہ کی ہو. مستثنا بعد کس کے ہو؟ دوسری شرط ہے کہ غیر موجب کلام. تیسری شرط ہے مستثنا منہ ہم مذکور باشد. مستثنا منہ بھی مذکور ہو.
یہ 3 شرطیں. حکم یہ ہے کہ پس دران 2 وجہ نماز اس کو 2 طرح سے پڑھنا جائز ہے. یکے آن کے منصوب بھاشن پر سبیل استثناء. ایک یہ ہے کہ اس پر نصب پڑھنا واجب ہے بنا پر مستثنیٰ ہونے کے. دوسرا یہ ہے کہ بدل باشد از ما قبل خیش ما قبل سے اس کو بدل بنانا جائز. اس کو بناؤ حکم اور وہ پہلے 3 شرطیں. جیسے ما جانی احد الا زیدن ما لافیہ غیر عاملہ جا سوائن نقرہ فعل ماضی معلوم نون وقایا یا ضمیر برائے واحد متکلم. احد اسم مفرد منصرف صحیح مسند للفاعل مؤخر مرفوع بضم لفظا مستثنى منه. الا حرف استثناء ناصب مستثنى متصل در کلام غیر موجب. زید مستثنى متصل اسم منصوب. یا کہ دوسری صورت یا کہ احد اسم مفرد منصرف صحیح مسند للفاعل مؤخر مرفوع بضم لفظا مبدل منه. الا حرف استثناء ملغا. اس صورت میں کیا کہو گے؟ الا حرف استثناء ملغا. زید اسم مفرد منصرف صحیح بدل مرفوع بضم لفظا. چوتھا حکم یہ ہے کہ مستثنیٰ پر عامل کے موافق اعراب پڑھنا واجب ہے. عامل رفع دینے والا ہوا تو رفع پڑھنا، عامل نصب دینے والا ہوا تو نصب پڑھنا، عامل جر دینے والا ہوا تو جر پڑھنا واجب ہے. چوتھا حکم یہ ہے کہ مستثنیٰ پر عامل کے عمل کے موافق اعراب پڑھنا واجب ہے. اس کے لیے ایک شرط ہے کہ مستثنیٰ مفرع ہو. مستثنیٰ مفرع کا معنی یہ ہے کہ مستثنیٰ منہ بھی مذکور نہ ہو اور کلام غیر موجب ہو. کلام غیر موجب ہو، مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو. اب جو عامل ہے وہ مستثنیٰ پر عمل کرے گا. سوما کہ مستثنیٰ مفرع باشد. یہ شرط ہے کہ مستثنیٰ پہلی شرط ہے کہ مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو. دوسری شرط ہے بدل کلام غیر موجب کی شرط کلام غیر موجب ہو. پس اعراب مستثنیٰ کا الا ترین صورت بحرف عوامل مختلف شرط. یہ ہے حکم کہ مستثنیٰ پر عامل کے عمل کے موافق اعراب پڑھنا واجب. جیسے ما جانی الا زید، ما جا وغیرہ وغیرہ کہو گے. جب الا پہ پہنچو تو کہو گے الا حرف استثناء ملغا از عمل. یہ عمل سے روک دیا گیا ہے. الا حرف استثناء. زید اسم مفرد منصرف صحیح مستثنى مفرغ. زید اسم مفرد منصرف صحیح مستثنى مفرغ مسند للفاعل مرفوع بضم لفظا. زید اسم مفرد منصرف صحیح مستثنى مفرغ مسند للفاعل مرفوع بضم لفظا. ما رأيت الا زیدا. الا حرف استثناء ملغا زمن. زید مستثنى مفرغ مفعول به. ما مررت الا بزید. الا حرف استثناء ملغا زمن. بعد فظروف جار. زید مستثنى مفرغ اسم مفرد مستثنى مجرور بالكسر منصوب على مفعول به جار مجرور ظرف لغو متعلق با. کتنے حکم ہو گئے؟ 4. پانچواں حکم یہ ہے کہ مستثنیٰ پر جر پڑھنا واجب ہے. مستثنیٰ پر کیا ہے؟ جر پڑھنا واجب ہے. پانچواں حکم یہ ہے کہ مستثنیٰ پر جر پڑھنا واجب ہے. پانچواں حکم یہ ہے کہ مستثنیٰ پر جر پڑھنا واجب ہے. شرط یہ ہے کہ مستثنیٰ غیر کے بعد ہو یا سوا کے بعد ہو، سوا کے بعد ہو یا سوا کے بعد ہو. اب کتاب میں دیکھو 4 کے مستثنیٰ بعد لفظ غیر سوا 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 کی شرط.
یہ ہے شرط. حکم کیا ہے؟ پس مستثنا را مجرور خوانن. یہ حکم ہے کہ مستثنا پر جر پڑھنا واجب ہے. شرط یہ ہے کہ مستثنا یا تو غیر کے بعد آ جائے یا سوا 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 کے بعد آ جائے. جیسے جان القوم غیر زید، جان القوم سوا زید، جان القوم سوا زید. چھٹا حکم یہ ہے کہ مستثنا پر جر پڑھنا مختار ہے اور نصب پڑھنا جائز ہے. چھٹا حکم یہ ہے کہ مستثنا پر جر پڑھنا مختار ہے، نصب پڑھنا جائز ہے. اس کے لیے ایک شرط ہے کہ مستثنا حاشا کے بعد ہو. اب کتاب میں دیکھو وبعد حاشا، یہ ہے شرط کہ مستثنا کس کے بعد ہو؟ حاشا ہو. حکم بر مذہب اکثر نیز مجرور باشد و بعض نصب ہم جائز داشتہ. یہ ہے حکم کہ مستثنا پر جر پڑھنا مختار ہے، کیونکہ اکثر علماء کا جب مذہب ہے تو مختار ہی ہوا اور نصب پڑھنا بھی جائز ہے. جیسے جان القوم حاشا زیدن، جان القوم حاشا زیدن. اب حاشا استثنائیہ جار، زید اسم مفرد سے مستثنا مجرور بالکسرہ. اب آگے کہتا ہے کہ لفظ غیر کا، لفظ غیر یا غیر کو واضح وضع کیا ہے؟ صفت کے لیے، لیکن یہ کبھی اللہ کی جگہ پر استثنائیہ بھی آتا ہے. اللہ کو واضح وضع کیا ہے؟ استثناء کے لیے، لیکن کبھی وہ غیر کی جگہ پر صفت کے لیے بھی آتا ہے. جب کیا ہے غیر ہو تو غیر کا ما بعد ہمیشہ مجرور ہوگا. اب غیر پر خود وہی اعراب ہوگا جو اللہ کی صورت میں مستثنا کا اعراب ہے. یعنی اگر مستثنا متصل کلام موجود ہے تو منصوب پڑھا جاتا ہے، تو اس صورت میں غیر پر خود نصب پڑھیں گے، غیر پڑھیں گے. اور اگر کیا ہے مستثنا منقطع والی صورت ہے، اس صورت میں بھی غیر پر کیا ہے نصب پڑھا جاتا ہے. اگر مستثنا اللہ کے بعد ہو کلام غیر موجب ہو تو اب غیر کو نصب پڑھو بھی جائز، بدل بناؤ بھی جائز. یعنی خود غیر پر وہی اعراب پڑھا جائے گا جو اللہ کی صورت میں مستثنا پر جو اعراب پڑھا جاتا ہے. کہتے ہیں جان تو طالب علم اعراب لفظ غیر کا مثل اعراب مستثنا کے ہے اللہ کی صورت میں تمام صورتوں میں. جیسے جان القوم غیر زید. اب اگر غیر کی جگہ پر اللہ ہوتا تو پڑھا جاتا ہے اللہ زیدن. وہ زیدن والا جو اعراب ہے وہ کس کو دے رہے ہیں؟ غیر کو دے رہے ہیں. اس صورت میں غیر استثنائیہ مضاف، زید اسم مفرد منصوب سے مستثنا مضاف الیہ سے مجرور کسر. جان القوم غیر حمار، ما جانی غیر زید القوم، ما جانی احد غیر زید پڑھو یا بدل بنا کے غیر زید. اور مستثنا مفرد کی صورت میں ما جانی غیر زید، وہ مستثنا والا اعراب غیر کو دیا گیا. ما رأیت غیر زید، ما مررت بغیر زید. لفظ غیر کا وضع کیا گیا ہے صفت کے لیے، کبھی کبھی یہ استثناء کے لیے بھی آتا ہے. جیسے اللہ کو واضح نے وضع کیا ہے استثناء کے لیے، لیکن کبھی کبھی وہ صفت کی جگہ پر. جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ اصل میں تھا غیر اللہ لفسدتا. اب غیر کی جگہ پر جب اللہ آیا تو اللہ تو چونکہ حرف ہے، پھر وہ غیر والا جو اعراب ہے وہ اللہ نے اپنے ماں باپ کو دیا، اپنے ماں باپ مستثنا ہے اس کو دیا. اسی طرح لا الہ الا اللہ، اصل میں یہ تھا لا الہ موجود غیر اللہ ہے. وہ یہ اللہ جو ہے یہ صفتی ہے، اللہ کیا ہے استثنائیہ نہیں بلکہ اللہ بمانے غیر کے ہے. یعنی جب غیر کی جگہ پر اللہ واقع ہو پھر وہ غیر والا جو اعراب ہے اللہ اپنے ماں باپ کو دیتا ہے.
اور جب اللہ کی جگہ پر غیر آ جائے تو پھر وہ ماں باپ والا اعراب جو غیر اپنے طرف اٹھا لیتا ہے. یعنی جب اللہ صفتیہ ہو تو پھر اللہ وہ غیر والا اعراب ماں باپ کو دیتا ہے کیونکہ اللہ حرف ہے تو وہ ماں باپ کو دیتا ہے. اور جب وہ اللہ کی جگہ پر آ جائے غیر تو پھر وہ جو اعراب مستثنا کا ہے وہ پھر غیر اپنے ذمہ اٹھا لیتا ہے اور اپنے ماں باپ کو ہمیشہ جان دیتا ہے. یہ بات آگے ذہن میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون. مسلمان کی تعریف کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے لیے باعث برکت کا بنے باعث رحمت کا بنے. ایک مخلوق ہے جس کے اندر سراسر خیر ہی خیر ہے جیسے کہ فرشتے ہیں ان کے اندر سراسر خیر ہی خیر ہے. اور دوسرا مخلوق ہے جن اور شیاطین کا ان کے اندر شر ہی شر ہے. اب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے رکھے ہیں خیر کا بھی مادہ ہے اور انسان کے اندر جو ہے شر کا بھی مادہ ہے. انسان کے اندر جو ہے شر کا بھی مادہ ہے اور انسان کے اندر خیر کا بھی مادہ ہے. تو مسلمان کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے اندر خیر کا مادہ ہو شر کا مادہ نہ ہو. جب خیر کا مادہ ہوگا تو وہ دوسروں کے لیے اذیت اور تکلیف دینے کا ذریعہ نہیں بنے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ اپنی زبان سے جو دوسروں کو تکلیف نہ دے. ہاتھ کا بعد میں ذکر کیا کیونکہ ہاتھ کے لیے تو ضروری ہے کہ قدرت ہو تو پھر تو تکلیف دے گا اگر اس میں طاقت نہیں. لیکن زبان سے تو آدمی طاقتور کو بھی تکلیف دے سکتا ہے کمزور کو بھی تکلیف دے سکتا ہے. اور اسی طرح ہاتھ سے تو آدمی تکلیف دے گا اس کو جو زندہ ہو مردے کو تکلیف نہیں دے سکتا. لیکن زبان سے تو وہ زندے کو بھی تکلیف دے سکتا ہے مردے کو بھی. زبان سے گناہی گلوچ دیا کسی کو غیبت کی تو زندے کی بھی کر سکتا ہے مردے کی بھی کر سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ دے کیونکہ جو آپس میں ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو ایک دوسرے سے تکلیف زیادہ پہنچتی ہے. قسمتی کسی کے ساتھ ملاقات ہو تو اس کو کتنی تکلیف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جو مسلمانوں کو تکلیف نہ دے. تو چونکہ مسلمان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جب یہ اس سے بچے گا تو کافر بطری کا ہونا پھر اس کی شر سے بچے گا کیونکہ کافر کے ساتھ اس کی ملاقات قسمتی ہوگی. ایک آدمی کمرے میں اکٹھے رہتے ہیں وہ تو ایک دوسرے کو تکلیف دے سکتے لیکن ایک آدمی کی قسمتی راستے پر کسی سے ملاقات ہو اس کو تو تکلیف. تو اس لیے اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دے اور کافروں کو تکلیف دے. اس کا مقصد یہ کہ جو آپس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جب وہ ان کو تکلیف نہیں دے گا تو جن سے قسمتی ملاقات ہو اس کو بطری کی اور نہ تکلیف نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی صفت یہ بیان کی کہ تکف شر کا الناس تم اپنے شر کو لوگوں سے روکو کیونکہ انسان کے اندر خیر کا بھی مادہ ہے شر کا بھی مادہ ہے. وہی انسان ہے آپ سے خوش ہے تو ماشاءاللہ ایسے خوش اخلاقی سے پیش آ رہا ہے کہ آپ سمجھتے بھائی ہے. جب وہی انسان ناراض ہو جائے تو گالیاں دیتا ہے کبھی مارنے تک بھی وہ آ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکف شر کا الناس لوگوں سے اپنے شر کو روکو یعنی لوگوں کو تکلیف نہ دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے ایک مجلس میں
دوسرے آدمی کی توہین کر سکتا ہے. ایک آدمی ایک مجلس میں دوسرے کی توہین کر سکتا ہے، اس کو گالی بھی دے سکتا ہے، اس کے خلاف جو ہے کچھ الفاظ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن مجلس میں موجود ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے اوپر کنٹرول کر لیا، اپنے آپ کو قابو کر لیا کہ اس کے خلاف زبان میں استعمال نہیں کیا، اس کے کسی عیوبات کو بیان بھی نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ جو تمہارا خاموش رہنا ہے یہ فإنہا صدقۃ لنفسک، یہ تمہارے نفس کے لیے صدقہ ہے. یعنی خاموش رہنا صدقہ ہے. کیا مانا؟ یعنی ایک تو تم خاموش رہے، اس کی تم نے خلاف بات نہیں کی، تم گناہ سے بھی بچ گئے. جب گناہ سے بچ گئے تو اللہ کے عذاب سے بھی بچ گئے، اور تمہارے نام اعمال میں پھر گناہ بھی نہیں لکھا گیا. تو فإنہا صدقۃ منک علی نفسک، دوسروں کے عیوبات چھپانا شریعت نے اسی چیز کا حکم دیا کہ دوسروں کو تکلیف مت دو، دوسروں کے عیوبات چھپاؤ. قرآن حکیم کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں ویل لکل ہمزہ، ہمزہ دو لفظ ہیں. ہمزہ کا معنی یہ ہے کہ کسی میں عیب تلاش کرتے پھرنا، بس اس میں یہ عیب ہے، ایک صرف عیب مل جائے ماشاءاللہ ایک ہی دفعہ اس کو پھیلا دینا، یوں بات کو کیا ہے پھیلانا. اور لمزہ کہتے ہیں کہ کسی میں عیب مل جائے اس کو بیان کرنا. مزہ کا معنی اس میں عیب تلاش کرنا، عیب اس میں ڈھونڈنا، اور ہے کہ اس کا کوئی عیب مل جائے اسی عیب کو بیان کرنا، پھیلانا. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی مذمت کی ہے. فرمایا ایسے آدمی کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. جہنم کے اندر ایک طبقہ ہے جس کا نام ویل ہے. تو فرمایا اس آدمی کے لیے یہی ویل جگہ ہے. یعنی شریعت نے گویا کہ سخت حکم نازل کر کے ہمیں سمجھایا کہ ایک تو اپنے اندر دوسرے کے عیوبات ڈھونڈنے کا مادہ پیدا مت کرو، بس ہمیشہ اس کے عیوبات ہی ڈھونڈو. اور دوسرا اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ کسی کا کوئی عیب مل جائے اس کو بیان مت کرو، اس کو چھپا دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض دور ایسے ہوں گے قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا کہ اس کے اوپر عیوبات کی عیوبات ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گے کہ تم نے فلانا دن فلانے کے عیب کو چھپایا تھا، آج جو میں اللہ تعالیٰ ستر تو عیبوں کا میں بھی تیرے عیب کو چھپاتا ہوں. یعنی بعض ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے فلانے کا عیب چھپایا تھا، اور اس بات میں ایسے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر چادر ڈالیں گے کہ بس تو نے دنیا میں فلانے کا عیب چھپایا، آج میں تیرے عیوبات کو چھپاتا ہوں. جیسے کہ ایک محدث ہے اسم کا معنی بہرا، حالانکہ بہرا نہیں تھا، اس کے کانوں کے اندر سماعت کی قوت تھی، لیکن کوئی ایک عورت آئی کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، اتفاقاً وہ عورت سے حوالے کے لیے. اب عورت بیچارہ شرمندہ ہو گئی. اب مول صاحب کہہ رہے زور سے بولو میں نہیں سنتا ہوں، حالانکہ مول صاحب سن تو رہا تھا، مول صاحب نے بھی اس کی عیب کو سن لیا، لیکن اس کو شرمندگی سے بچانے کی خاطر بار بار فرما رہے ہیں بی بی صاحب زور سے بولو میں نہیں سنتا ہوں. تو پوری زندگی بھر جو ہے جو بھی آتا کہتا بہت زور سے بولو میں نہیں سنتا، تاکہ یہ بوڑھی سمجھے کہ میرے اس عیب کا اس بزرگ کو پتا. یعنی ساری زندگی اس نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر بہرا بنا دیا. اس لیے محدثین کے نزدیک وہ مشہور ہے اسم کے لفظ کے ساتھ. یعنی اسم کا معنی بہرا، حالانکہ بہرا نہیں تھا. وہ صرف اس وجہ سے کہ چلو ابھی بی بی صاحب کے سامنے تو کہوں گا بہت زور سے بول میں نہیں سنتا،
لیکن کل اگر یہ آ جائے مسئلہ پوچھنے کے لیے اس کی بات کو سنو تو آخر وہ عورت تک تو بات پہنچ جائے گی کہ وہ یہ مول صاحب تو سنتا ہے، میری باتیں نہیں سنتا تھا اور باقیوں کی بات تو سن رہا ہے، تو اس کا معنی اس نے میری اس عیب کو سنا ہے لیکن چھپایا ہے. اس لیے ساری زندگی وہ جو بھی آتا کہتا زور سے بولو بہو میں نہیں سنتا ہوں. تو معلوم ہو گیا کہ اصل میں شریعت ہمیں یہی حکم دیتی ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بنے، دوسروں کے لیے سانپ نہ بنے، بچھو نہ بنے کہ اپنے بسترے کی جگہ کو صاف کر کے سارا کچرا سوار کے بسترے کے ساتھ جگہ کر کے رکھ دے، اپنے پیالے کو جو ہے دھو کے اس کا کچرا پانی جو ہے دوسرے کے پیالے میں ڈال دے. شریعت کا یہی حکم ہے کہ تم جیسے اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی وہی چیز پسند. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو تہجد کے لیے اٹھے اور پھر گھر سے باہر نکلے ننگے پاؤں. اما عائشہ فرماتے میں جا رہی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ شاید وہ نیند میں ننگے پاؤں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے پھر تشریف لائے. تو اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ ننگے پاؤں کیوں جوتی مبارک پہن کے جاتے؟ پھر میں نے سمجھا تھا کہ عائشہ تو نیند میں ہے، ایسے نہ ہو کہ میری جوتیوں کی کھٹکھٹاہٹ سے جیسے تیرے نیند میں خلل پڑے. حالانکہ میاں بیوی ہیں، گھر کے اندر میاں بیویوں کا آپس میں جو ہے اٹھنا بیٹھنا بولنا اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، اگر کسی کی نیند کھل جائے تو کوئی فرق نہیں. لیکن یہ تعلیم ہے ہمیں کہ اتنے جو ہے دوسرے کی راحت کی فکر کرو. یہ نہیں ہے کہ ماشاء اللہ حضرت صاحب اٹھ گیا ہے تہجد کو آج روزہ رکھنا ہے، ایک پیالے کو اٹھانا دوسرے پیالے کے ساتھ ٹھا، پھر ادھر سے وہ چائے دان کو اٹھائے ہوئے گیس پہ رکھنے کے لیے ٹھا، بس تاکہ کھٹ کھٹ ہوتا کہ دوسروں کو پتہ چلے کہ حضرت صاحب آج روزہ رکھ رہے ہیں. اس میں سے کہ کیا فائدہ ہوا؟ دوسروں کو تکلیف دینا، دوسروں کی نیند کو خراب کرنا. یا دو ساتھی اٹھ گئے ہیں ماشاء اللہ یہاں سے وضوگاہ تک جا رہے ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں، واپس میں جا رہے ہیں، دوست سے بولتے جا رہے ہیں، سب کی نیند کو بھی خراب کر رہے ہیں. تو اس روزے سے اس تہجد سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. مقصد تو یہ ہے کہ آدمی جو کام کرے دوسروں کو تکلیف نہ دے. یہ تو دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے، سب کی نیند کو خراب کیا ہے ماشاء اللہ. حتیٰ کہ ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور ایک آدمی سویا ہوا ہے. اب زور سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی حرام ہے. میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، کچھ غلط تو کام نہیں کر رہا ہوں. غلط کام کر رہے ہو، پڑھ رہے ہو قرآن، لیکن دوسروں کو تکلیف دے رہے ہو. دوسروں کو تکلیف دینا یہ تمہاری غلطی ہے. قرآن پاک پڑھتے ہو آہستہ پڑھو. یعنی زور سے قرآن پاک جب پڑھنا جائز نہیں ہے تو پھر میرے خیال موبائل چلانا جائز ہوگا. نعت چلا کے بیٹھ جاؤ ماشاء اللہ، ادھر سے رات کے 1 بجے تک نعت چل رہا ہے، دوسرے سوئے ہوئے ہیں. اگر کسی نے تھوڑا سا کہا حضرت نعت بند کرو تو ماشاء اللہ اتنے آنکھیں نکالا کہ اس کو مارنے کے لیے کہ تمہیں شرم نہیں آتے، مولانا کی تقریر چلا دو، یہ فلانا بزرگ کی تقریر ہے، فلانا نعت ہے، میں تو قرات چلا رہا ہوں. ہمارے اندر یہ خامیاں زیادہ ہیں دوسروں کو تکلیف دینے کا. ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے راحت پہنچے، دوسرا کھڈے میں پڑے، دوسرے کو تکلیف ہو، مجھے سے راحت پہنچے. یہ انسان کا کام نہیں ہے. انسان کی صفت، مسلمان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کی راحت کو دوسروں کی راحت کا ترجیح دے. یعنی اس کے دل میں یہی فکر ہو کہ دوسروں کو راحت مجھ سے پہنچے، اپنی راحت کو دوسروں کی راحت پر قربان کرے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوات فقال لا يصحبن اليوم من اذى جارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے لیے نکلے صبح کو، فرمایا جس نے آج اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچائے وہ ہمارے ساتھ غزوے میں نہ چلے.
معلوم ہوا کہ ہمسائے کو تکلیف دینا اتنا برا کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں بھی اس آدمی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک صحابی کھڑا ہوا فقال رجل انا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اصل حائط، یا رسول اللہ میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی، البتہ ہمسائے کا ایک دیوار تھا، اس دیوار کے کنارے میں جا کر میں نے پیشاب کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم ہمارے ساتھ جہاد میں جانے کے قابل نہیں ہو کہ تم نے اس ہمسائے کی دیوار کے کنارے پر جو پیشاب کیا تو گویا کہ تم نے اس کو تکلیف دیا، تم نے اس کو اذیت پہنچائی کہ تم نے اس کے دیوار کے کنارے پیشاب کر کے تم نے اس کے گویا کہ مکان کو عیب دار بنا دیا، تو تم نے اس کو اذیت پہنچائی، تم ہمارے ساتھ جہاد میں جانے کے قابل نہیں ہو. تو ہم پتہ نہیں کتنے سے کتنے جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر عمل سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں. گویا کہ اللہ جانے ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ مسلمان کی تو صفت یہی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون، مسلمان ہے. تو مولوی بننا، طالب بننا بات کی بات ہے، کم از کم اللہ کے ہاں ہم مسلمان ہوں پھر بھی ہمارے لیے غنیمت اور سعادت ہے. تو مسلمان کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ دوسروں کی راحت پہنچائے، اپنی راحت کو دوسروں کی راحت کے لیے قربان کرے. اللہ تعالیٰ ساتھیوں کے لمبے عمر میں برکت عطا فرمائے. اب سبق تکرار کر لو، اس کے بعد جو ہے مولانا رشید احمد کے ذمہ 4-5 ساتھی یہ مسجد کے تہہ خانے کو تھوڑا سا دیکھ لیں، اس کی وجہ صفائی ضرور ہو جائے. اور جو ساتھی ادھر رہتے ہیں وہ مولانا رشید احمد کے پاس اپنے نام لکھوا لیں تاکہ پھر بورچی جو ہے اسی طریقے سے انتظام کر لیں. اور جو ساتھی آج جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اپنے حقوق بھی سارے معاف کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد، اللہم لک الشکر، اللہم لک النعمت، یا واسع المغفرہ یا کثیر الغفران اغفر ذنوبنا. اللهم اعفنا من كل الآفات والأطراف والجوانب. اللهم آتق رقابنا من النار. اللهم آتق رقاب آبائنا وأجدادنا وأساتذتنا وأمهاتنا من النار. اللهم أمم رحمتك على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم لقنا حجة الإسلام عند الممات. ربنا لقنا حجة الإسلام عند الممات. ربنا لقنا حجة الإسلام عند الممات. اللهم انصر المجاهدين من كانوا حيث كانوا. اللهم أعد علينا إمارة أمير المؤمنين ملا عمر رحمه الله. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم احفظنا من كل الآفات والأطراف والجوانب. اللهم انصر جيوش الموحدين. اللهم انصر المسلمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين بجاهك بجاه نبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك